لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جس دور کے نازاں کی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور کے نازاں کی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اذان اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے احمد مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے کر سبحان اللہ احمد مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار کے خاتم الانبیاء کہیے محبت کا ہے تقاضا کے محبوب خدا کہیے جبی اور رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہے جسے شمس الضحیٰ کہیے جسے بدر الدجا کہیے جب ان کا ذکر آئے تو دنیا سراپا گوش ہو جائے جب ان کا نام آئے تو مرحبا صلی علی کہیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان گرامی دوستو بزرگو آج کا ربیع الاول کا پہلا جمعہ میری حاضری بحکم استاد محترم حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالغفار صاحب کے حکم سے مولانا زکریا صاحب کے حکم سے آپ کے سامنے حاضری کا موقع ملا دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی ادنا سے طالب علم کو حق تک کہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس محبوب کے ذکر کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے
اللہ تبارک و تعالی محبوب کے آنے کا مقصد ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ربیع الاول کا جمعہ تو یاد یہ دلا رہا ہے کہ آقا کی آمد کو یاد دلا رہا ہے۔ آقا کی آمد کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام کے آنے کا مقصد دنیا سے کفر کو مٹانا ہے۔ آقا کے آنے کا مقصد دنیا سے بے حیائی کو ختم کرنا ہے۔ دنیا میں آنے کا مطلب آقا کا دنیا سے بتوں سے دنیا پاک کر کے اللہ رب العزت کی توحید کا ڈنکا بجانا ہے۔ ربیع الاول کا معنی کیا ہے؟ استاد و محترم موجود ہیں، پوچھو ربیع کا معنی بہار، اول کا معنی پہلے بے حیائی تھی۔ آقا کے آنے سے پہلے بے حیائی، آقا آئے ایسے حیادار پیدا ہوئے آقا کی تبلیغ کا صدقہ کہ جن کو دیکھ کر عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے نظر آئے۔ ربیع کا معنی بہار، اول کا معنی پہلے بے حیائی، پہلے کفر تھا، پہلے جاہلیت تھی۔ آقا کے آنے سے پہلے لوگ کفر کی در میں پھنسے ہوئے تھے۔ جب آقا نے دنیا کے اندر قدم رکھا، اللہ نے کہہ دیا لوگوں ربیع الاول آ گیا، میرا نبی آ گیا تو پہلی بہار آ گئی۔ میرا نبی آ گیا، پہلی بہار آ گئی۔ آقا کے آنے سے پہلے کفر چھایا ہوا تھا، بے حیائی تھی، لا دینیت تھی۔ اللہ کے پیارے محبوب نے جب قدم رکھا تو ہاں اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر کے اسی دنیا میں قدم رکھنے کے صدقے کفار کے زندے گر گئے۔ پتہ یہ چلا جو برسوں سے آگ جل رہی تھی وہ بجھ گئی۔ آقا کے آنے کا مطلب مقصد سمجھ آ گیا۔ نبی لوگوں کو آگ میں دھکیلنے نہیں آیا، نبی لوگوں کو آگ سے بچا کر جنت کا راستہ دکھانے آیا۔ ربیع الاول محبوب آئے تو پہلی بہار آئے، اور اللہ نے محبوب کو پیدا کر کے پھر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور لوگوں، میرے جیسے مولوی کہہ دیتے ہیں نا اللہ درود بھیجتے ہیں، حضرت موجود ہے اللہ درود بھیجتے نہیں، اللہ درود پڑھتے نہیں۔ اللہ پڑھنے سے پاک ہے، پڑھنا عاجزی ہے، اللہ پڑھنے سے پاک ہے، اللہ درود پڑھتے نہیں، اللہ درود بھیجتے ہیں۔ اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ اللہ اپنے محبوب کی ذات پر رحمتوں کی بشار فرماتے ہیں۔ فقہ کی نظر سے دیکھیں تو اللہ محبوب کے روضہ انور کے اوپر رحمتوں کی بشار فرماتے ہیں۔ اگر اس کی نظر ہم فرشتوں کی طرف کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے یہ آقا علیہ السلام کے لیے استغفار کی تصویر بیان کرتے ہیں۔ گویا کہ سادے الفاظ میں کہوں کہ اللہ اس نبی کا درجہ اس سے بھی زیادہ بلند فرما۔ اگر اس کی نسبت ہم انسانوں سے کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہی نماز والا دوسری پڑھ کر اللہ سے رحمت طلب کرتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور لوگوں، میں رب ہو کر بھی اپنے محبوب کی ذات پر درود بھیجتا ہوں، تم بھی درود بھیجا کرو۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی ہو پاکی کی حالت میں مزدوری کر رہا ہے، کمائی کر رہا ہے، حلال روزی کر رہا ہے، جسی حالت میں بیٹھا ہے درود وہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری ذات پر درود پہنچا دیتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس لیے میرے بھائی اسی عنوان کو کھولوں تو وقت چاہیے، ٹائم مختصر ہوتا ہے۔ جمعے
کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہونے لگے چاروں طرف کھڑکیاں بند ہیں، دروازے بند ہیں، دیوار بڑی بڑی ہے، آنے کا راستہ نہیں ہے، دو برقع پوش عورتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخل ہوتی ہیں اور سیدنا آمنہ اور سیدنا ام ایمن کہتی ہے ہم نے پوچھا آنے والی ہو تم کون ہو؟ نہ ہی مسافر لگتی ہو، نہ ہی آپ کے چہرے پہ سفر کے آثار نظر آتے ہیں، تم کون ہو؟ ایک کہنے لگی میرا نام آسیہ ہے، دوسری کہنے لگی میرا نام مریم ہے، آسیہ کہنے لگی میں پاک دامن اور مسلمان ہوں جو فرعون کے گھر میں تھی، مریم کہنے لگی میں تو عیسیٰ کی والدہ ہوں۔ آنے والی عورتوں کو دیکھ کر ام ایمن پریشان ہو جاتی ہے، ام ایمن ڈر جاتی ہے، آمنہ پریشان ہو جاتی ہے، یک لفظ کہتی ہے اے ام ایمن آمنہ تو گھبراتی کیوں ہے؟ ہم تو رب کی طرف سے آئی ہے، تیرے محمد کی دائی ہے، ہم تو رب کی طرف سے آئی ہے، تیرے محمد کی دائی ہے۔ میں نے تو پھر تاریخی اوراق کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرتے کرتے تاریخی اوراق کے ورق کو پلٹا، میرے آنکھوں کے سامنے وہ واقعہ بھی آیا۔ ایک مرتبہ ایک پادری عالم اپنی شاگردہ کو سبق پڑھا رہا تھا، سبق پڑھاتے پڑھاتے اس نے کہہ دیا وہ وقت آ چکا ہے، ایک نبی آئے گا، خاتم الانبیاء آئے گا، سرور کونین آئے گا، تاجدار مدینہ آئے گا، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لائے گا، پستی سے نکال کر بلندی میں لائے گا، جہنم کے راستوں سے ہٹا کر جنت کے راستے میں لائے گا، اس کا نام محمد اور احمد ہوگا۔ اور اپنی بیٹی شاگردہ کو سبق پڑھاتے پڑھاتے اس نے کہہ دیا وہ حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ ان کے والدین کا آپس میں نکاح ہونے والا ہے، اور شاگردہ نے جب یہ بات سنی کتاب کو رکھ لیا، کتاب کو رکھ کر وہ چل پڑتی ہے، ہاں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر، بہنوں کو چھوڑ کر، علاقہ چھوڑ کر، بادشاہ چھوڑ کر چلتی چلتی مکہ کی دھرتی پہ پہنچتی ہے، کیونکہ اس کو بتایا گیا تھا جو رہتا ہوگا سیدنا محمد رسول اللہ کا والد، اس کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے چہرے پہ آثار جاری ہوں گے، وہ مکہ میں ہوگا۔ مکہ میں پہنچی، چاروں طرف گھوم رہی ہے، گھومتی گھومتی جب اس کی نظر سیدنا عبداللہ کے چہرے پہ پڑی، کہنے لگے عبداللہ تیرے سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ سیدنا عبداللہ فرمانے لگے آج میں مصروف ہوں، تیرے سے کل بات کروں گا۔ دیکھو تختوں پہ سونے والی مکہ کی دھرتی پہ اسی خیز پر سو رہی تھی کہ محمد کی والدہ بن جاؤ۔ جب صبح ہوتی ہے سیدنا عبداللہ واپس آتے ہیں اور اٹھ کھڑی ہوتی ہے، کپڑوں کو جھاڑ کر کہتی ہے عبداللہ میں تو تیرے سے نکاح کا پیغام لے کر آئی تھی۔ سیدنا عبداللہ فرمانے لگے میں نکاح تو کر آمنہ بنت وہب سے ہو چکا ہے۔ یہ بات کہی تو وہ رونے لگ گئی، اس کے آنکھوں سے آنسو کے لڑی پڑو آئی، وہ روتی ہوئی اپنے آنسو کو جھاڑ کر کہتی ہے عبداللہ تو نے تو مجھے ابالا اور بیکارہ لڑکی سمجھا تھا، میں تورات کی عالمہ ہوں، زبور کی قاریہ ہوں، انجیل کی عالمہ ہوں، میں نے تو کتابوں میں پڑھا تھا ایک نبی آئے گا، خاتم الانبیاء آئے گا، سرور کونین آئے گا، اور میرے استاد نے بتایا ہے اور میرے پادری نے بتایا ہے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لائے گا، جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے میں کھڑا کر دے گا۔ وہ نبی تو تیرے اولاد میں سے پیدا ہوا تھا، تیرے چہرے پہ ایک چیز کا اثر تھا، اے عبداللہ آج تو کہے گا بھی صحیح تیرے سے نکاح نہیں کروں گی، آج تو کہے گا بھی صحیح تیرے سے شادی نہیں کروں گی، آج تو کہے گا بھی صحیح تیرے سے بیاہ نہیں کروں گی۔ سیدنا عبداللہ کہنے لگے وجہ کیا ہے؟ اور رو کر کہتی ہے عبداللہ تیرے چہرے پہ جو میں نے نور دیکھا تھا ایسے سمجھ لے محمد حضور نے دیکھا تھا۔ اے نور نعرہ اٹھنے والے بھی ہوتے نوجوان بندہ نعرہ لائے تکبیر پیچھے ہوئے حضرات آگے تشریف لے آؤ، کوئی نہیں ہے اتنی گرمی، جزاک اللہ آگے آ جاؤ، آگے جزاک اللہ۔ جتنی آقا کی تعریف سن کے مزہ آ رہا ہے، آپ کو سکون آ رہا ہے، ایمان تازہ ہو رہا ہے، اتنے قریب آ جاؤ، میں دیکھتا ہوں کتنا ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ توجہ ہے، جس کی توجہ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں حیران ہو گیا یار ذکر مصطفیٰ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ خوشی سے حیرانی کا اظہار کرتا ہوں، میں نے تو کتابوں کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرتے کرتے میں سیدنا آمنہ کے در پہ پہنچا ہوں۔ اب آمنہ فرماتی ہے اور جب سے بچہ میرے پیٹ کے اندر نہیں تھا میں چلتی تھی تھک جایا کرتی تھی، اور جب سے بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا میں جب چلتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں اپنے رحمت کے بادل میرے اوپر سایہ کرتے ہیں، اور جب
محمد میرے پیٹ کے اندر آیا ہے. اے اماں آمنہ کہتی ہے, ہاں ہتھیجی والوں, آج پل فرید آباد والوں, اماں آمنہ کہتی ہے, اور لوگوں جب سے بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا تو عجیب ماجرا ہے, پتھر بھی موم ہو کر میرے پاؤں کے بوسے لیتے ہیں. اے اماں آمنہ کہتی ہے, جب سے بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے, جب میں چلتی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں, حضرت سجن جھک جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں, یہاں میں خوشی سے حیرانی کا اظہار کرتا ہوں. اماں آمنہ کہتی ہے, جب سے بچہ میرے پیٹ کے اندر نہیں آیا تھا, میں جاتی تھی کنویں کے اندر, کنویں کے پاس جاتی تھی, پانی لینے جاتی تھی, مشکل سے پانی لاتی تھی. جب سے بچہ محمد میرے پیٹ کے اندر آیا, ایک وقت میں کیا دیکھتی ہوں, لوگ کھڑے تھے, عورتیں کھڑی تھی, پانی کو نکال کے پسینہ ہو چکی تھی. جب سے بچہ میرے پیٹ میں تھا, میں گئی کنویں کے قریب گئی, اس رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے میں آمنہ کی جان ہے, اور کنویں کا پانی ابل کر میرے پاؤں کے پاسے لے رہا تھا. میں حیران ہو گیا, یہ ذکر مصطفیٰ کی ابتدا کہاں سے بنی. میں تاریخی اولاد کا مطالعہ کرتے ہوئے آگے کرتے آگے گیا, انبیاء کے ادوار کا جائزہ لیتے ہیں. انبیاء کے دور پہ گیا تو مجھے کیا نظر آیا, انبیاء کے دور پہ پہنچا جہاں تورات کے اندر ذکر خدا ملتا ہے, وہی تورات کے اندر ذکر مصطفیٰ ملتا ہے. جہاں زبور کے اندر ذکر خدا ملتا ہے, وہی زبور کے اندر ذکر خدا ملتا ہے, ذکر مصطفیٰ ملتا ہے. انجیل کے اندر جہاں ذکر خدا ملتا ہے, وہی ذکر مصطفیٰ ملتا ہے. تو میں جاتا باب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کیا دیکھا, آج مولانا عبدالغفار صاحب اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں. وہ وقت نہیں دیکھتے, جنگل ہے, بیابان ہے. اللہ نے کہہ دیا ابراہیم بیٹے کو چھوڑ گیا, بیٹے کو چھوڑ کر سید ابراہیم واپس آ گئے, جنگل ہو گیا. قربانی اسماعیل کی, قربانی ابراہیم کی, ابراہیم بھی پریشان, اسماعیل بھی پریشان. پاؤں لگ گئے, ایک زمزم نکلا جس کو دور میں پیتے ہیں شفا جان ہو جاتے ہیں. پریشانی کا عالم کیا ہے, تمام طرف ظالم لوگ ہیں, تمام طرف لوگوں جنگلی جانوروں کا خطرہ ہے. لیکن اللہ نے کہہ دیا, اور میرے پیارے ابراہیم گھبرانے کی ضرورت نہیں, آج میں یہاں اپنا گھر بنا کے ایسے جنگل کو منگل بنانا چاہتا ہوں. جو بھی آئے گا حج کرنے آئے گا, جو بھی آئے گا عمرہ کے لیے آئے گا, جو بھی آئے گا طواف کے لیے آئے گا, تیری اور تیری حاجرہ کی سنت کو زندہ کرتا رہے گا, اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. میں حیران ہو گیا, وہی ابراہیم علیہ السلام ایسے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے, اللہ تعالیٰ گھر بنا دیا. آج مولانا عبدالغفار صاحب کی استاد محترم کی مسجد بنانے والا مزدور ان سے مانگے گا, یہ بھی اللہ کا گھر ہے, لیکن اس نظام میں یہی پڑے ہے نا, ان سے مانگے گا مستری صاحب استاد محترم آج اجرت دے دو, آج تمہاری مسجد بنا دی, مزدوری دے دو. ہائے قربان جاؤ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا گھر بنا کر کہتے اللہ آج تیرے گھر بنا دیا ہے, مزدوری تو دے دے. تیرا گھر بنا دیا ہے, مزدوری مانگنا چاہتا ہوں, تیرا گھر بنا دیا ہے, آج اجرت مانگنا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا سن کر اللہ نے کہہ دیا جبرائیل جی رب دلیل جا میرے پیارے ابراہیم کے پاس, اس کو کہہ دے مزدوری کو مانگنا چاہتا ہے. کون سی مزدوری؟ ابراہیم علیہ السلام نے رو کر ہاتھ کو پھیلایا, اللہ میں نے سنا ہے جس نبی کے چرچے ہے, جس نبی کی شہرت ہے, جو نبی خاتم الانبیاء ہوگا, جو نبی آئے گا لوگوں کو جہنم سے ہٹا کر جنت کے راستے میں کھڑا کر دے گا, اللہ وہ نبی میری اولاد میں سے پیدا فرما. اللہ اسی مزدوری میں تیرا گھر بنا, نہ جنات مانگتا ہوں, نہ روپیہ مانگتا ہوں, نہ پیسہ مانگتا ہوں, نہ میں پوری دنیا کی کوئی اچھی چیز اور سونا مانگتا ہوں. اے نبی کیا مانگتے؟ اللہ کے پیارے ابراہیم نے کہہ دیا ربنا وبعث فیہم رسولا, اللہ مانگتا ہوں تیرے گھر کے بنانے کے سب کے تو رسول اور نبی محمد مانگتا ہوں, تو محمد رسول اللہ مانگتا ہوں. اللہ نے یاد نہیں, اللہ نے فرمایا میرے پیارے یہ میری دین بدلے میں کیا, میرے پیارے ابراہیم کو کہہ دے نبی تو بھیجوں تو اس کی نشانیاں کیا ہوں, نبی تو بھیجوں نشانیاں کیا ہوں. اللہ کو پتہ تھا, اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں, جو ہمیں پتہ نہیں, نبیوں کو پتہ نہیں, ولیوں کو پتہ نہیں, پیغمبروں کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اللہ کی بدلو کے
تو حکمت بتاتا ہے، اور 4 نشانیاں آج بھی میرا نبی آیا تو حکمت بتائی ہے، تب تو نبی کی حکمت ہے، تب تو نبی کے عمل کرو گے اللہ ہزاروں بیماریوں سے شفا یاب کر دیتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ كَمَا تَزْكِيَّةُ النَّفْسِ، سووریا قادیہ جسکیہ لکھنندیہ، یہ مولویوں کے نہیں اور قرآن کے حوالے سے آقا کے طلبے اثر سے آ رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے ولیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں وہ ایسے سمجھو نبی مرسلین کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرتے ہیں۔ جب کہ آئے تو تزکیہ نفس کرتا ہے اللہ، تزکیہ نفس کرنے والا۔ میں حیران ہو گیا یا ذکر مصطفیٰ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ میں تو کتابوں کا مطالعہ کرتے کرتے اپنا ستارے میں چند قدم سے آگے بڑھا تو میرے آنکھوں کے سامنے وہ واقعہ بھی آیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کے اوپر موجود ہے، خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ بھی تشریف فرما ہے۔ کیا دیکھا؟ ایک بوڑھا آتا ہے لاٹھی کو دیکھتا ہوا آقا کے سامنے سے گزرتا ہے۔ جب آقا کے سامنے سے گزرا سلام کیا، آقا نے پہچان لیا، اے بوڑھے تو انسان نہیں ہے تو جن ہے، بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا نام حالہ ہے۔ آپ نے کہا اچھا یہ بتا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ کا نام رحیم ہے۔ رحیم دو آنکھوں والی۔ اور یار آپ نے فرمایا تیرے باپ دادا کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے دادا کا نام نقیس ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پردادا کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پردادا کا نام ابلیس ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو شیطان کا چیلا ہے، اچھا یہ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہاں میری عمر اتنی ہے جب آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، میں چھوٹا سا بچہ تھا اور لوگوں کو دلوں ذہنوں میں مسئلہ ڈالا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ تیرے بچپن کا حال ہے، اب کیا ہوگا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں قرآن پڑھ چکا ہوں، زبور پڑھ چکا ہوں، انجیل پڑھ چکا ہوں، میرے آدم کے بیٹے شیش کے ہاتھ پہ بیٹھ کر چکا ہوں۔ میں نے پڑھا تھا ایک نبی آئے گا، خاتم الانبیاء آئے گا، سرائے کونین آئے گا، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لائے گا، بستی سے نکال کر بلندی میں لائے گا، جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے میں لائے گا اور اس کا نام محمد ہوگا۔ میں نے اللہ سے دعا کی اللہ اس نبی کی میری زندگی میں زیارت کو کرا دینا۔ آج چلتا چلتا اس پہاڑ سے گزرا، میں نے کیا دیکھا؟ آپ موجود تھے، میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، مجھے تورات کے منظر یاد آنے لگے، میں نے آپ کو چہرے کو طرف دیکھا، زبور کے منظر یاد آنے لگے، میں نے آپ کے چہرے کو طرف دیکھا، انجیل کے منظر یاد آنے لگے، میں نے آپ کے چہرے کو طرف دیکھا، ابراہیم کے صحائف کے منظر یاد آنے لگے۔ میں نے اللہ کو کہا اللہ بھلائے نا جس کا کتابوں میں نام ہے، لگتا ہے یہی محمد خیر الانام ہے۔ میں حیران ہو گیا یہ ذکر مصطفیٰ کی ابتدا کہاں سے؟ چلتا چلتا میں نے دیکھا میرے پیغمبر کی سیرت، میرے پیغمبر کی صورت، میرے پیغمبر کی شان تو اتنی بلند ہے، میرے پیغمبر کی سیرت کو کون سا موضوع چھیڑوں؟ میرے پیغمبر کی سیرت کا موضوع ایک تو وہ بھی ہے جس کو سیدنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں 1,24,000 انبیاء کے روحوں کے سامنے بیان کیا۔ اور میرے پیغمبر کی سیرت کا موضوع میں کون سا بیان کروں؟ میرے پیغمبر کی سیرت کا موضوع وہ بھی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور و مرد کے سامنے بیان کیا۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا موضوع میں کہاں سے شروع کروں؟ میرے پیغمبر کی سیرت کا موضوع وہ بھی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش و اللہ کے صاحب پہ رکھ کے بیان کیا۔ اور میرے پیغمبر کی سیرت کا موضوع کہاں سے شروع کروں؟ میرے پیغمبر کی سیرت کا موضوع وہ بھی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح قلم کی پیشانی پہ رکھ کے بیان کیا۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا موضوع وہ بھی ہے، کون سا سیرت کا موضوع بیان کروں جس کو اللہ رب العزت نے عرش کے صاحب پہ رکھ کے بیان کیا؟ میرے پیغمبر کی سیرت کا موضوع وہ بھی ہے جس کو جناب سیدنا آدم نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو اپنی وصیت میں بیان کیا۔ اور میں کون سا موضوع بیان کروں؟ میرے پیغمبر کی سیرت کا موضوع ایک وہ بھی ہے جس کو سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں بیٹھ کر اپنی اولاد و امت کے سامنے بیان کیا۔ اور میں پیغمبر کی کون سی سیرت کا موضوع بیان کروں؟ ایک میرے پیغمبر کی سیرت کا موضوع وہ بھی ہے جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ
کے بعد اپنی جان نے یاد کیا میرے پیغمبر کی سیرت کا موضوع وہ بھی ہے، اور کون سا بیان کروں؟ میرے پیغمبر کی شان یہ بھی ہے، سیرت کا موضوع وہ بھی ہے جس کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دور کے بشارتوں میں بیان کیا۔ میں کون سا سیرت کا موضوع بیان کروں؟ میں کیا مختصر ہے میرے پیغمبر کی سیرت کا عنوان وہ بھی ہے جس کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دور کے بشارتوں میں بیان کیا، اور میرے پیغمبر کی سیرت کا عنوان تو بلند ہے، بالا ہے، ارفع ہے، اعلیٰ ہے، آدم سے پہلے ہے، نوح کے آنے سے پہلے ہے، زکریا کے آنے سے پہلے ہے، یونس کے آنے سے پہلے ہے، یوسف کے آنے سے پہلے ہے، اور مختصر کرتا ہوں زمین و سما سے پہلے ہے، کہکشاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے ہے۔ نعرہ تکبیر، اس لیے میں نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوبہ تجھے میں نے رحمت بنا کے بھیجا، اپنوں کے لیے رحمت، بیگانوں کے لیے رحمت، دوستوں کے لیے رحمت، دشمنوں کے لیے رحمت۔ اگر میں اس عنوان کو کھولوں تو وقت چاہیے۔ ایک بوڑھیا آتی ہے، آپ سے ڈر کر چل جاتی ہے، آپ ملتے ہیں، گدھی اٹھاتے ہیں، جنگل میں چھوڑاتے ہیں، کیا کہتی ہے؟ یہ لمبا موضوع ہے مختصر، آپ کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے پاک کردار کو دیکھ کر، آپ کی محبت الفت کو دیکھ کر کہتی ہے اور دیکھ کر خیر جا، جنگل میں تو کچھ نہیں رکھ کے جا رہا ہے، ہاں آپ کو وصیت کرتی ہوں، ایک جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ ملے تو اس سے بات نہ کرنا، وہ ملے تو اس کی بات نہ ماننا، اس کو دیکھ کے دور بھاگنا۔ آپ کی رحمت جوش میں آپ نے کہا اے بڑی اماں جس کے نام سے تو جنگل میں آئی ہے وہی محمد میں ہوں۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اللہ کی قسم پر کھل کر بات والے آپ کے قدموں پہ گر گئی، کہنے لگی محمد کریم کلمہ بھی پڑھا دو، رب کی جنت بھی دکھا دو۔ کون کون سا موضوع بیان کروں؟ ہائے میرے پیغمبر کی شان کیا ہے، میرا پیغمبر کا مقام کیا ہے، تو میں آخر میں یوں کہنا چاہتا ہوں، اپنی بات کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں۔ میں پہلے بھی یہ بات عرض کر کے گیا تھا، میرے شوق کی بات ہے، آج کے ایک پر حیات اسی بات کو عرض کرنا چاہتا ہے۔ میرے پیغمبر کی شان یہ ہے، ایک عاشق کہتا ہے، ایک دیوانہ کہتا ہے، ایک پروانہ کہتا ہے، اور میں بچہ تھا جب میں خطابت سیکھنے لگا تو میں پڑھا کرتا تھا، الف نے کہا اللہ کے رسول آ رہے ہیں، با نے کہا بانی اسلام آ رہے ہیں، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہے ہیں۔ آج میں انداز میں یوں کہتا ہوں، میرے پیغمبر کی شان کیا ہے، عاشق دیوانہ یوں کہتا ہے، الف سے لو انسان نبی باس کامل برہان نبی۔ بولتے نہیں ہو یار، چلو سپیکر مارا ہے تو سمجھ چل گئے ہو، ہاتھوں کے کہہ دو سبحان اللہ، اتنی آقا دی محبت ہاتھوں کے کہہ دو سبحان اللہ۔